بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے والے سیشن کی اگر بات کریں تو جمعے والے سیشن میں جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی تقریباً 200 پوائنٹ کے ساتھ۔ انڈیکس کی اوپننگ کے فوراً بعد ہی انڈیکس نے آپ کو 111 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ اپنا لو لیول دکھایا جو کہ 74,989 پہ تھا۔ اب اللہ کرے یہ 89 ہو، 89 کہیں 89 نہ نکل آئے۔ اس کے بعد انڈیکس نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا اور ایک مومنٹم کے ساتھ بس اوپر گیا اور ایک ہائی لیول آپ کو دکھایا 75,953 کا، جدھر انڈیکس نے 1075 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 75,878 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 1000 پوائنٹ گین کیے اور کلوزنگ دی۔ انڈیکس کے اگر اوورآل والیوم کو دیکھا جائے تو 243 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں، جو کہ جمعرات والے سیشن سے زیادہ تھے۔ جمعرات والے سیشن میں 175 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ لاسٹ ویڈیو جو بنائی تھی جمعرات والے دن، اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ انڈیکس جو ہے اس کی کلوزنگ ٹھیک ہے، 2 دن پریشر میں رہنے کے بعد انڈیکس نے جمعرات والے سیشن میں اچھی کلوزنگ دی، گرین میں کلوزنگ دی، تو نظر یہ آ رہا تھا کہ جمعے والا سیشن بھی انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اب میں آپ کو بولوں کہ میں نے ایسا بولا تھا، FIPLP کو دیکھ کے ایسا بولا تھا تو ایسا ہوا، ایسا بولا تھا تو ایسا ہوا، تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس اللہ کی مرضی تھی۔ ایسے انڈیکس نے پوائنٹ گین کرنے تھے، سب لوگوں نے پروفٹ بک کرنا تھا اور انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول ایک دکھانا تھا، سو انڈیکس نے دکھایا، آپ نے پروفٹ بک کیا، تو یہ ساری اللہ کی کرم نوازی ہے۔ جو بھی ہوا اللہ نے آپ کو ایک پروفٹ بک کرنے کا موقع دیا۔ دوسرے نمبر پہ گروپ میں نے میسج کیا تھا کہ آج پیڈ گروپ والوں کی عید ہے یا پیڈ گروپ والوں کی آج باتیں سننے والی ہوں گی، تو دیکھیں ان کی مجبوری ہے باتیں کرنا ایسی، اگر وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ کو یہ سٹاک بتایا تھا دیکھیں اس میں کتنا پروفٹ ہوا، اور یہ سٹاک ہم نے بتایا تھا دیکھیں یہ کہاں پہ چلا گیا، تو ان بیچاروں نے پھر اپنی روزی روٹی کہاں سے کمانی ہے۔ اب چاہے آپ کو یہ برا لگے یا اچھا لگے، جو بندے نیشنل جیوگرافک چینل دیکھتے رہے ہیں یا دیکھتے ہوں گے ابھی بھی، میں تو بہت پرانا دیکھتا تھا، تقریباً 15-20 سال ہو گئے کبھی نیشنل جیوگرافک چینل دیکھا ہی نہیں، پہلے دیکھا کرتے تھے، تو اس میں اگر دیکھیں آپ کو شیر شکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس شکار جو بھی شکار بنتا ہے شیر کا، چاہے وہ آپ کو معصوم لگے، آپ کو ترس آئے یا آپ کو غصہ آئے، لیکن شیر کے لیے اللہ نے ایک جو شکار کرنا اس کی فطرت میں رکھا ہے، اور اس کی جو روٹی روزی کا ذریعہ ہے وہ تو یہی ہے۔ اب آپ کو برا لگے اچھا لگے، لیکن شیر نے شکار تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پیڈ گروپ والوں بیچاروں نے بھی یہ باتیں کرنی ہے کہ دیکھیں ہم نے سٹاک بتایا، یہ ہٹ ہوا، یہ لیول بتائے، ٹیکنیکل والے اپنا جو ہے بین بجائیں گے آج، تو ان لوگوں کی مجبوری ہے، ان پہ غصہ نہ کیا کریں۔ صدیقی صاحب کو بھی میں بولتا ہوں کہ انہیں گالیاں نہ دیا کریں، ان کی روزی روٹی ہے، انہوں نے یہاں سے ہی کمانا ہے اور یہاں سے ہی کھانا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، ڈاکو کو بھی دے رہا ہے، ساتھ کو بھی دے رہا ہے، بادشاہ کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، سب کھا کے سوتے ہیں، تو اس کا ایک نظام ہے، یہ ایسے ہی چلنا ہے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں تو KEL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 62 ملین کے، DCL میں 31 ملین، WTL 28 ملین، DFML 25 ملین، سیمیٹری 23 ملین، FCCL 18 ملین، FABL 16 ملین، ہم 15 ملین، PIA 13 ملین، PAEL 13 ملین۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو تقریباً تمام ہی سیکٹر میں آج اچھی موو تھی۔ تو کمرشل بینکس نے 214 پوائنٹ گین کیے، ٹیکنالوجی سیکٹر نے 190 پوائنٹ گین کیے، فرٹیلائزر نے 190 پوائنٹ گین کیے، پاور جنریشن 144 پوائنٹ گین کیے، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز نے 67 پوائنٹ گین کیے، سیمنٹ سیکٹر نے 63 پوائنٹ گین کیے، انجینئرنگ نے 51 پوائنٹ، مسلینیس 23 پوائنٹ، فارماسیوٹیکل 15 پوائنٹ، فوڈ نے 15 پوائنٹ۔ نچلی سائڈ میں اگر دیکھیں تو مائنس سائڈ پہ زیادہ سیکٹر نہیں ہے، اگر سیکٹر کوئی ہیں بھی تو وہ بھی 1-2 پوائنٹ کے ساتھ ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے ہیں سیکٹر وائز وہ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز نے ہیں، تقریباً 9 پوائنٹ لوز کیے۔ پازیٹیو پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سسٹم نے سب سے زیادہ پوائنٹ گین کیے 166 پوائنٹ، ہپکو 130، MEBL 83، اینگرو 63، FFC 63، MCB 62، UBL 38، ایفرٹ 37، OGDC 32، ماری 29 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو 2-4 پوائنٹ مائنس کنٹریبیوٹ کیے ہیں، NBP نے، پول نے، PSO نے، PAKT، شیل، نیسلے، BAFL، بینک آف پنجاب، DAWH، HABSM۔ انڈیکس نے 2 سیشن میں بہت سے لوگوں کو غلط ثابت کیا۔ بہت سے لوگ تھے جو یوٹیوبر کہہ رہے تھے پیچھے بیٹھ کے یوٹیوب پہ
کہ اب انڈیکس کا سنبھلنا مشکل، اب فلانا اب ڈمکانا، انڈیکس کے اوپر جانے کی وجہ کوئی بھی نہیں، پیچھے انڈیکس نے جو کریکشن لی یا تھوڑا سا انڈیکس میں پریشر آیا اس کی وجہ کوئی بھی نہیں، پیچھے بس بینکس نے اور انشورنس کمپنیوں نے پروفٹ بک کیے تھے جس کی وجہ سے تھوڑا سا سیلنگ پریشر دیکھا گیا. ایز سچ اسے بھی آپ کریکشن نہیں کہہ سکتے، کریکشن کوئی اور چیز ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک آتی ہے، جیسے ہنیری میں شاپر آ کے اڑ کے منہ میں بجتے ہیں ویسے کریکشن ایک الگ چیز ہے، اس میں پھر سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کا. تو یہ کریکشن نہیں تھی، پیچھے جو بھی ہوا وہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلنگ پریشر تھا انڈیکس میں. اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیوں انڈیکس اوپر گیا، کیوں انڈیکس نیچے آیا، جو بھی یہ سچویشن بن رہی ہے وہ کیوں بن رہی ہے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. صدیقی صاحب بھی میری پرسنل بات ہوئی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کریکشن آنی چاہیے، یہ کیسے انڈیکس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں. کچھ اور بندوں کے تجزیے بھی ایسے ہی ہیں کہ کریکشن آنی چاہیے، انڈیکس کو اب گرنا چاہیے، کیوں نہیں گرنے دے رہے. تو دیکھیں میرا پرسنل جو ایک خیال کہہ لیں یا میری جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے، میں نے صدیقی صاحب سے بھی شیئر کی تھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی شیئر کی تھی آج، وہ یہ کہ دیکھیں پاکستان کے پاس آپ کو ایک پازیٹیو چیز دکھانے کے لیے کیا ہے، پاکستان کے پاس سوائے سٹاک ایکسچینج کے آپ کوئی بھی چیز اب مثبت طور پہ نہیں دکھا سکتے. کیا آپ نے مثبت دکھانا ہے؟ سیاست وہ تو ہے کوئی نہیں، وہ تو اٹ کتے کا ویر، سب کا اپنا اپنا چل رہا ہے. اب جو پاکستان سے باہر کی دنیا ہے جس کو دکھانا ہے ہم نے کہ ہمارے پاس ایک پازیٹیو چیز یا ایک پازیٹیو نیریٹو کیا ہے، کیا چیز ہم نے دکھانی ہے. تو آج بھی کوئی بندے کہہ رہے تھے جی کہ ملت ٹریکٹر نے بڑی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی، اتنے اس کے جو ہیں وہ ٹریکٹر باہر چلے گئے، اور پتہ نہیں وہ جو شہباز شریف صاحب آج ملے ہیں آٹو سیکٹر والوں سے کہ گاڑیاں آپ پاکستان میں بنائیں، یہ اچھی نیوز تھی. اس کی وجہ سے انڈیکس نے جی ریباؤنڈ کیا، ریباؤنس کیا، ریبیک کیا، ریکوری آئی. تو سب خام خیالیاں ہیں، بس جب مرضی ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی بھی اٹھا کے لے آتے ہیں جی آج ڈھول اچھا بجا تو خسرا تد صحیح نچا، آج جو ہے وہ گھنگرو اس کے ٹوٹ گئے تھے تو فلاں ہو گیا. اپنے اپنے راگ الاپتے رہتے ہیں، پتہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے صدیقی صاحب سے بھی یہ بات کی تھی کہ انڈیکس مجھے بجٹ تک گرتا ہوا نہیں نظر آ رہا. میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا جو آبزرویشن ہے وہ یہ تھی کہ اگر بجٹ سے پہلے اگر ابھی انڈیکس گرتا ہے تو ایک جو پازیٹیو ایک نیریٹو ہے، جو ایک پازیٹیو پکچر جا رہی ہے وہ تو دڑام سے نیچے گر جائے گی، پیچھے تو کچھ بچے گا ہی نہیں. اور بجٹ سے فوراً بعد بھی یا بجٹ اناؤنس ہوتے ہی انڈیکس گرتا ہے تو پھر گورنمنٹ پہ یہ بات آئے گی کہ لو جی کیسا بجٹ انہوں نے اناؤنس کیا، بجٹ اناؤنس ہوتے ساری انڈیکس دڑام سے نیچے گر گیا. تو وہ بھی ایک حکومت کے لیے ایک پازیٹیو چیز نہیں ہوگی، اس کو بھی لوگ نیگیٹو میں لیں گے. تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہی تھی اتنی جلدی کریکشن، بہت بڑی کریکشن آتی. اس کے بعد اگر دیکھیں تو آپ کا فارنر جو ہے وہ بائنگ پہ ہے. اب فارنر میں کون ہے یہ بھی کوئی کلیئر چیز نہیں ہے. پیچھے ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی، مجھے کسی نے بھیجی تھی، جس میں وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک پتہ نہیں بڑے اچھے صاحب ہیں، انویسٹر ہیں بڑے تو آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے، وہ جا کے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ فارنر میں وہ بھی شامل ہوں، اس چیز کو بھی نفی نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد پیچھے دیکھیں جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ پی ایس ایکس والے ملے تھے تو عارف حبیب صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں یا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر کل ملا کے سامنے رکھیں تو پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ انڈیکس کیوں نہیں گر رہا یا انڈیکس میں بہت بڑی کریکشن کیوں نہیں آ رہی. اب اور کیا سمجھاؤں، بچے کی جان لیں گے آپ بھی. تو جمعے والے سیشن کا اگر فی پی لپی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 0.77 ملین کی. اس کے بعد بروکر کی اگر دیکھیں تو بائنگ ہے 1.05 ملین کی، کمپنیز کی بائنگ 2.02 ملین کی. پیچھے کمپنیز سیلنگ پہ تھیں، آج کمپنیز بائنگ پہ. فارن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 3.16 ملین کی، انڈیویجولز کی سیلنگ 3.27 ملین کی جو کہ اچھی بات ہے. اس کے بعد انشورنس کمپنیز کی سیلنگ 0.08 ملین کی، اس کو بھی آپ ہولڈنگ کرنا کہیں گے. انشورنس کمپنیز نے بھی ایز سچ مال نہیں بیچا. میوچل فنڈ کی بائنگ 0.41 ملین کی، ایم پی ایف سی کی بائنگ 0.08 ملین، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 0.13 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ 2.47 ملین کی. کمپنیز آپ کی بائنگ پہ، فارن کارپوریٹس بائنگ پہ، میوچل فنڈ بائنگ پہ. تین پارٹیاں آج بھی آپ کی بائنگ پہ، اور ساتھ میں بروکر نے بھی بائی کیا 1.05 ملین کا. تو چار پارٹیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں بائنگ پہ، بینکس آپ کے ہولڈنگ پہ، انشورنس کمپنیاں آپ کی ہولڈنگ پہ.
تو 6 کمپنیوں کی طرف سے 6 اداروں کی طرف سے تو آپ چل کریں، ان کی طرف سے تو پریشانی ہے کوئی نہیں آپ کو. تو انشاءاللہ منڈے کو بھی مجھے انڈیکس گرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انشاءاللہ 1-2 دن یہ لگائیں گے انڈیکس کو، اگر گرانا بھی ہوا تو اتنی جلدی یہ گرنے نہیں دیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کا انڈیکس جو ہے وہ 77,000 78,000 کو ٹچ کر سکتا ہے. یہ میرا خیال بھی ہو سکتا ہے، اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں میں کون سا بڑا، کوئی 30 مار خواہ ہوں یا نجومی ہوں بڑا. اس کے بعد نیکسٹ اگر انڈیکس کی ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 76,300 76,500، اس کے بعد 77,100 کی. سپورٹ کی اگر بات کریں تو سپورٹ 75,600 75,200 اور 74,900 پہ. جمعے والے سیشن نے اور جمعرات والے سیشن نے بہت سے لوگوں کو غلط ثابت کیا، اور جتنے بھی یہ یوٹیوب پر بیٹھ کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ایسا ہونا ہے ایسا ہونا ہے ویسا ہونا ہے، یقین جانے ان کو کچھ بھی ککھ کنڈے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیسا ہونا ہے. جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیسا ہونا ہے یا کیسا ہم نے کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہی نہیں آتے. وہ ذرا اپ لیول کے بندے ہیں، وہ خود کو اتنا کیا کہوں میں آپ کے لیول تک لے کے نہیں آتے کہ آپ کو آ کے بتائیں کہ انڈیکس نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. آپ کے سامنے جتنے بھی بیٹھ کے راگ الاپ رہے ہوتے ہیں، میں ہوں چاہے کوئی اور ہے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ انڈیکس نے کرنا کیا ہے. تو فارن کارپوریٹس کی بائنگ ہے 3.16 ملین کی، انہوں نے بائی کیا ہے بینکس میں 1.12 ملین کا. اس کے بعد ایکسپلوشن کمپنیز میں تھوڑی سی بائنگ ہے ان کی 0.09 کی، سیمنٹ میں 0.20 ملین کی، فرٹیلائزر میں 0.5 ملین کی ان کی بائنگ، پاور میں بھی تقریباً 0.5 ملین کی بائنگ. اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کو انہوں نے بائی کیا 0.5 ملین کا، اور ادرز میں ان کی بائنگ ہے 0.35 ملین کی. کمپنیز کی بائنگ ہے 2.32 ملین کی، تو کمپنیز نے بھی بینکس میں بائنگ کی 0.5 ملین کی. اس کے بعد سیمنٹ کو بائی کیا 0.04 ملین کا، اور سب سے زیادہ جو بائی کیا ہے وہ ٹیکنالوجی سیکٹر کو بائی کیا ہے کمپنیز نے تقریباً 2.29 ملین کا. سب سے بڑے سیلر آپ کے انڈیویجولز ہیں، اوورسیز پاکستانی، وہ بھی انڈیویجول میں آتے ہیں اور انڈیویجولز بھی انڈیویجول میں آتے ہیں. تو پاکستانی انڈیویجول نے 3.27 ملین کا سیل کیا. ان کی سب سے جو زیادہ سیلنگ ہے وہ بینکس میں ہے، 1.49 ملین کی ان کی سیلنگ ہے بینکس میں. اس کے بعد جو سب سے زیادہ انہوں نے سیل کیا ہے وہ ادر کو سیل کیا، ادر سیکٹر کو تقریباً 0.91 ملین کا. اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر میں ان کی سیلنگ ہے 0.62 ملین کی. اوورسیز پاکستانی کو دیکھیں تو ان کی بھی سب سے زیادہ جو سیلنگ ہے وہ ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہے 1.79 ملین کی. اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں آج ہے سچ میرے خیال سے نیٹ سول، اس کے بعد ایئر لنک اور سسٹم میں آج اچھی خاصی موو تھی. تو ان میں سے جو بائنگ سیلنگ ہے زیادہ وہ تقریباً سسٹم میں ہی ہوئی ہوگی. اوورال اگر ایک ہی سیکٹر کی بات کریں تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں سب سے زیادہ بائنگ ہوئی ہے. فارن کارپوریٹس نے بھی اس کو 0.5 ملین کا اٹھایا، اس کے بعد بروکر نے بھی اس کو اٹھایا تقریباً 0.5 ملین کا، 0.40 ملین کا. کمپنیز نے بھی اس کو اٹھایا 2.29 ملین کا. تو میرے خیال سے ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہے وہ آج سب سے زیادہ وہ رہا، رجحان رہا لوگوں کا اس کی طرف. تو نیکسٹ انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ اپنے ہائی کے پاس ہے، تو امید لگ رہی ہے انشاءاللہ منڈے آنورڈ آپ کو جو انڈیکس ہے وہ اور بھی اچھی موو دے سکتا ہے. اور لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جمعے کے دوسرے سیشن میں پکچر کلیئر ہو چکی ہوگی کہ انڈیکس نے ہمارے ساتھ منڈے آنورڈ کیا کرنا ہے. تو دیکھ لیں جمعے والے سیشن میں انڈیکس نے آپ کو بتا دیا کہ سب اچھا ہے، منڈے آنورڈ اب اچھے کی امید رکھیں. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بائی کال پہ بناؤں گا یا کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تو اس پہ بات ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.